یہ جو یو گریڈ پروگرام ہے، یہ جو ایکسچینج پروگرام ہے، اگر آپ ان کے بارے میں ناظرین کو کچھ تھوڑا انٹروڈکشن دے سکیں کہ واٹ ور دیز پروگرامز اور اس سے پاکستانی طلباء کو کیا فوائد حاصل کرتے رہے. تھینک یو موئز فار ہیونگ می. انڈر گریڈ پروگرام یا یو گریڈ جو ہے یہ امریکہ کے بہت سارے پروگرامز ہیں. دس واز دی ون آف دا پروگرامز. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ 15 سال سے پاکستان میں چل رہا تھا، اور اب یہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن نے فنڈنگ کی کو سلیش کرنے کے لیے اس کو ختم کیا ہے. تو یہ گلوبلی ایز فار مائی انفارمیشن از کہ یہ گلوبلی یہ پورا پروجیکٹ بند ہوا ہے، خالی پاکستان کے لیے نہیں. اچھا، انڈر گریڈ پروگرام جو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کسی بھی یونیورسٹی کے اندر انڈر گریڈ یعنی کہ ابھی یونیورسٹی میں جانے کے بعد سال 1.5 سال کا عرصہ گزار لیتے ہیں فار 18 months، اور وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے تھے. اور اس کے بعد وہ امریکہ میں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر وہ 6 مہینے کے لیے ایک سیمسٹر پورا وہاں گزارتے تھے. سو دے کین ہیو این ایکسپیرئنس. نہ صرف وہ پڑھیں بلکہ کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا تھا کہ دونوں ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیکھیں، اور دا ورلڈ کلاس جو نالج ہے وہ، اور جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے بھی ان کو اس بارے میں معلوم ہو سکے. آپ خود بھی ایک ہمفری فیلو، یو یور سیلف آر اے فل برائٹ اسکالر. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایٹ اے پرسنل لیول آپ کو اس جو فل برائٹ پروگرام ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ رہا، اور اگر آپ اپنے زاویے سے دیکھیں تو آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایسپرنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو ایسپائر ٹو گیٹ فارن ایجوکیشن، ان پہ کیا اس کے امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ دیر آر آپشنز، دنیا بھر میں کئی آپشنز ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں خود انڈیور ایوارڈی بھی رہ چکا ہوں کہ آسٹریلیا سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور میرے پاس مجھے یہ اپرچونٹی یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھی کہ میں نے یہ فل برائٹ کے طور پہ ایز اے ہمفری فیلو میں نے اس پروگرام کو ایکسپیرینس کیا، اور بہت زبردست ایکسپیرینس کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو فل برائٹ کے جو بھی پروگرامز ہیں دے آر ویری ویل اسٹرکچرڈ، ویری ویل کوآرڈینیٹڈ. عموماً اسکالرشپس میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو چاہے یورپ میں پڑھے ہوں ایراسمس منڈیس تھرو، یا پھر شیوننگ کے تھرو جیسا کہ میم نے کہا، یا پھر یو ایس یا چائنا کے اندر. لیکن جو یو ایس کا جو پروگرام اسٹرکچر ہے، میں اس کے بہت سارے پروگرامس کو میں جانتا ہوں، اور میں اس کا بہت کلوزلی حصہ بھی رہا ہوں. تو وہاں لوگوں کو اپرچونیٹی نہ صرف تعلیمی طور پہ یونیورسٹیز کی بھی دی جاتی ہیں، بلکہ اوور آل آپ کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں وہاں کی سوسائٹی کے ساتھ، وہاں کے پروگرامس کے ساتھ. واپس آنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی جو المنائی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو یو ایس گریڈ المنائی ہے، تقریباً 44,000 کے لگ بھگ پاکستان میں. تو اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں، اور جو ابھی فی الحال انیکٹیو ہیں کچھ عرصے سے، لیکن اس کے بہت سارے پروگرامز ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس، اسکالرز یا جو پروفیشنلز ہیں، دے نو ایچ ادر. اس وقت جو امریکہ میں یونیورسٹیز کو لے کے معاملات ہیں، چاہے ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے کولمبیا میں، یا جو ان کے جو آئس ہے وہ جو اسٹوڈنٹس کی ایک پکڑ دھکڑ کے معاملات سامنے آئے کچھ پولیٹیکل میٹرز پہ، اینڈ دیر از اے لاٹ آف فیئر جو وہاں پہ فورن اسٹوڈنٹس ہیں کہ ویزاز کینسل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو اس تمام کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا گلوبل فٹ پرنٹ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، اینڈ واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو ٹو دا پاکستانی اسٹوڈنٹس ایز ویل؟ جی، یہ جو کافی ڈسپیرٹیز دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، کچھ ہم سب نیوز فالو کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. اور اب دیکھیں بہت سارے ممالک کے اپنے اپنے ایشوز ہیں، ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہے، اینڈ دے آر فری ٹو پریکٹس دیئر اون وے. اب اس میں ظاہر ہے، اس میں ان کی جو کورٹس ہیں وہ بھی کافی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ایز پر لا اگر یہ فالو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. نیو ایڈمنسٹریشن کے اپنے چیلنجز ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک آئی کی ناٹ اسپیک فار دی امیریکن گورنمنٹ، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یو ایس میں تھے تو وہاں کے جنرل جو عام عوام ہے، جو امیریکنز ہیں، دے آر ویری کیئرنگ، ویری لونگ اینڈ ہیلپ. تو اب ظاہر ہے یہ ہر بار آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ آپ پاکستان کی حکومت اور پاکستان عوام کو ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتے. بالکل. تو اسی طرح امریکی عوام کو اور امریکہ کی حکومت کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. کچھ لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ہر حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں.
اور ہر حکومت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور جہاں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. ڈیفینیٹلی کافی یونیورسٹیز کے اندر پریشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں، دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں، یہ جو تھوڑا سا کیوس ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اینڈ کیونکہ وہ ایک نالج سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں بھی پروفیسرز بڑے پاورفل ہوتے ہیں وہاں. ہمارے انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کے نہیں. لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں امریکہ میں جو تعلیم کسی بھی طرح کی لوگ لینے کے لیے اسکالرشپس پہ جاتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگ امریکہ میں یا دنیا میں جا کے کوئی اپرچونٹی کے لیے کریں. وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اپرچونٹی کی کوشش ہوتی ہے، بالکل لیکن ساری اسکالرشپ میں، دنیا بھر میں اسکالرشپس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیولپ کنٹریز میں تعلیم حاصل کریں اور وہ آ کے اپنے ملک میں اس کی بالکل ترقی کے لیے کام کریں. اور ہم پاکستان میں جس طرح سے جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، گورنمنٹ آفیسرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ٹیچرز ہیں، تو وہ اس ملک کے سسٹمز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از دی مین پرپز آف دی آل اسکالرشپس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.